رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمیة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ تو بتلائیے کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے اور ایک دوسرا آدمی نسلی یا لسانی عصبیت اور حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، اور ایک تیسرا بندہ ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے قتال کرتا ہے۔ ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں گنا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف وہ گنا جائے گا جو صرف اس لیے قتال کرے تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور انہیں 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہے۔ پہلی ہجرت ان کی حبشہ کی طرف ہے اور دوسری ہجرت حبشہ سے واپسی پہ مدینہ منورہ کی طرف ہے۔ یہ قرآن مجید کے معلمین میں سے ممتاز معلم تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ان کی تلاوت سنی تو صبح فرمایا کہ ابو موسیٰ، رات کو میں نے تمہاری تلاوت سنی تھی اور میں تمہاری تلاوت سن کے اتنا خوش ہوا، اگر تم میری خوشی کو دیکھتے تو تم بھی خوش ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام جیسا لہن عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قرآن سننے کے شدائی تھے۔ وہ ان سے اکثر کہا کرتے تھے، ذکرنا ربنا تعالی، ہمیں ہمارے سامنے ہمارے رب العالمین کا تذکرہ کرو۔ پھر یہ حضرت عمر فاروق کو قرآن مجید پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرح حیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا حیا کرتے ہوئے ہمیشہ تاریک کمرے میں غسل کرتا ہوں، اور میں کبھی بھی اپنی کمر کو اس وقت تک سیدھا نہیں کرتا جب تک میں اپنے سطر کو ڈھانپ نہیں لیتا، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پہ پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں شدید درد تھا۔ اس شدید درد کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ گھر کی خواتین نے دیکھا تو ایک خاتون نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، آہو بکا شروع کر دی۔ بے ہوشی کی کیفیت میں روک تو نہ سکے، لیکن جب ہوش آیا تو فرمانے لگے، میں ہر ایسی خاتون سے، ہر ایسے فرد سے اعلان برات کرتا ہوں جس سے اللہ کے رسول نے اعلان برات کیا ہے۔ میرا اس خاتون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ یاد رکھیے، میں بھی ایسی خاتون سے بری ہوں جو آہ و بکا کرتی ہے،
چیخ و پکار کرتی ہے، رخسار پیٹتی ہے، یا اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ یمن کے 2 حصے تھے، ایک حصے کا گورنر انہیں بنا کے بھیجا، ایک حصے کا گورنر انہیں۔ اور ان کی ملاقات کسی وجہ سے ہوئی تو دونوں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، گورنر ہیں اور ملاقات پہ ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل ان سے کہتے ہیں، ابو موسیٰ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، معاذ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کاموں میں مصروف قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ جب میں اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہوں پھر بھی قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ سے پوچھتے ہیں، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، جناب میں رات کو کچھ حصہ سو جاتا ہوں اور پھر اٹھ کے جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ ہمیں بھی ایک دوسرے سے ایسے سوالات کرنے چاہیے اور پھر ایک دوسرے کو ترغیب دلانی چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی نیکیوں کا شوق و ذوق میں اضافہ ہو جائے۔ ان کا ایک قول سماعت فرمائیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو اللہ سے ڈر کے رویا کرو، لوگو اللہ سے ڈر کے رویا کرو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ اتنا زیادہ روئیں گے، اتنا زیادہ روئیں گے کہ ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، ان کا پانی ختم ہو جائے گا اور پانی کی جگہ پہ ان کا خون بہنے لگے گا، اور ان کا پانی اور خون مل کے اتنی زیادہ مقدار ہو جائے گی کہ اگر اس میں کشتیاں چلانا چاہو تو چلائی جا سکیں گی۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آ جائے، اللہ سے ڈر کے اسی دنیا میں رویا کرو۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہے بہادری کے جوہر دکھانا، یہ واضح کرنا، یہ ظاہر کرنا کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں نے اتنے لوگوں کو جہنم واصل کر دیا، میں نے اتنے لوگوں کا مقابلہ کیا۔ مقصد ہے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانا۔ دوسرے بندے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بندہ لڑتا ہے قومی عصبیت کے لیے، قومی تعصب کے لیے، نسلی عصبیت کے لیے، وطنی عصبیت کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں گنا جائے گا؟ تیسرا بندہ جو ریا کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے، ان تینوں میں سے کون اللہ کی راہ میں گنا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں صرف وہ گنا جائے گا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرنے نکلتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، عمل جیسا بھی ہو، قبولیت کا انحصار ہے آپ کی نیت پہ۔ اگر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹا سا عمل بھی قبول فرماتے ہیں، اور اگر نیت رب کی رضا نہیں ہے تو پھر اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ نیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ اب یہ کام کرنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کام کے پیچھے محرک کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ کسی دوسرے انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دوسروں کی نیتوں کے بارے میں فیصلے کرتا پھرے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلانا بندہ تھے ایس پروں کام کردہ ہے، حالانکہ ہماری رسائی کسی انسان کے دل تک نہیں ہے، کسی انسان کی سوچ اور فکر کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہم بظاہر اعمال پہ حکم لگائیں گے، اس لیے اعمال کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کے بارے میں سوچیں اور غور و فکر کریں۔ نیتوں تک رسائی ہماری نہیں ہے، نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتیں درست کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔